حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے اور آپ نے اپنے عہد خلافت میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، اب ہم اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں، ذرا ان کارناموں کو دیکھیں۔ نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا خطبہ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد جو ارشاد فرمایا، ذرا وہ سنیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری، یہ تاریخ الطبری تاریخ رسل والملوک میں فرماتے ہیں، حضرت عثمان نے فرمایا فإنی قد کلفت وقد قبلت الا وإنی متبع ولست بمبتدع الا وإن لکم علی بعد کتاب اللہ عز وجل وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا۔ فرمایا دیکھو مجھے خلیفہ بنایا گیا، میں نے خلافت کو قبول کیا، میں متبع سنت ہوں، میں مبتدع نہیں۔ یا اس کا معنی میں پہلو کے نقش قدم پہ چلوں گا، کوئی نئے طریقے اختیار نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ میرے ذمے ہے کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ، یہ میرے ذمے ہے کہ میں اس کے مطابق چلوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمانے لگے وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ بَعْدَ کتاب اللہ، میرے اوپر ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد کیا میرے ذمے ہے؟ تین مرتبہ فرمایا اتباع من کان قبلی فیما اجتمعتم علیہ وسننتم، اور وسن سنتا اہل الخیر فیما لم تسنوا عن ملأ، مجھ سے پہلے جو کام کر گئے اور جس پر تم جمع ہو میں اسی کو لے کر چلوں گا۔ والکف عنکم الا فیما استجعتم عقوبہ، میرے ذمہ ہے میں کسی کو سزا نہ دوں، ہاں کوئی سزا کا مستحق ہے تو اس کو تو میں دوں گا۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا خَزِرَةٌ وَقَدْ شُحِّيَتْ إِلَى النَّاسِ فَمَالَ عَلَيْهَا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الدُّنْيَا وَلَا تَثِقُوا بِهَا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِثِقَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا غَيْرُ تَارِكَةٍ إِلَّا مَنْ تَرَكَهَا۔ فرمایا دیکھو لوگو، دنیا بظاہر بڑی میٹھی ہے، لوگ اس طرح جلدی مائل ہوتے ہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، دنیا پر بھروسہ نہ کرنا، یہ بھروسے کی چیز نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو دنیا میں رہے، دنیا چھوڑنے والی ہے، اس کو تم نہیں چھوڑو گے، یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، تم نہیں چھوڑو گے یہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والیان حکومت کے نام خط لکھا، جو والی تھے، عہدیدار تھے، گورنر، ان کو خط لکھے۔ چنانچہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری، تاریخ الطبری تاریخ رسل والملوک میں نکل کرتے ہیں، آپ نے کان اول کتاب کتب عثمان الی عمالی، پہلا خط فرمایا اما بعد فإن اللہ امر الائمہ ان یکونوا رعاتا ولم یتقدم الیہم الا ان یکونوا جباتا وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاتا لم يخلقوا جباتا ولا يوشكن أئمتكم أن يصيروا جباتا ولا يكونوا رعاتا إذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء ألا وإن أعدل السير أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم ثم تصنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء۔ فرمایا دیکھو تم والی ہو، تم نگران ہو، لہٰذا صرف ٹیکس وصول نہ کرنا، خیال رکھنا جس طرح پہلے کرتے تھے، اور اگر تم ٹیکس وصول کرتے رہے اور ان کا خیال نہ کیا پھر امانت اور وفا کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس لیے تم اس کا بہت زیادہ خیال کرو، مسلمانوں کے خلاف کرو، ذمیوں کا خیال کرو، جس کے ذمے حق ہے اس سے لو، اور جو تمہارے ذمے حق ہے ان حقوق کو ادا کرو۔ نمبر 3، آپ نے خراج وصول کرنے والوں کے نام خط لکھا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری، تاریخ الطبری تاریخ رسل والملوک میں خط لکھتے ہیں کان اول کتاب کتب الی عمال الخراج، جو خراج وصول کرتے عثمان کا پہلا خط تھا، کیا اما بعد فإن اللہ خلق الخلق بالحق فلا يقبل الا الحق خذوا الحق وآتوا الحق بی والامانہ الامانہ قوموا علیہا ولا تكونوا اول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم الى ما اكتسبتم والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن اللہ خصم لمن ظلمه۔ خلاصہ کیا تھا؟ فرمایا دیکھو اللہ نے حق دیا ہے، حق کے مطابق فیصلے کرو، حقدار کو حق دو، امانت اور عہد کا خیال کرو، کسی یتیم
کسی مسکین اور کسی ذمہ پر ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ بدلے لیں گے۔ سپہ سلاروں کے نام آپ کا خط، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، وفات 310 ہجری، تاریخ الطبری، تاریخ الرسل والملوک۔ وکان اول کتاب کتب الی امراء الاجناد فی الفروج، وہ لوگ جو سرحدوں پر سپہ سلار تھے، امیر، ان کو خط لکھا۔ اما بعد فإنکم حماة المسلمین وزادتهم وقد وزع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان عن ملامنا ولا يبلغني نحدكم منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون فإني انظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه۔ فرمایا دیکھو تم لوگ نگہبان ہو، حضرت عمر نے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں اور میں ان قوانین سے ناواقف نہیں ہوں، ہم سے مشورہ کر کے مقرر کیے ہیں، ان قوانین کی پابندی کرو، تبدیلیاں مت کرو، اور اگر تم تبدیلیاں کرو گے اللہ بدل دے گا، تمہاری جگہ اور حکمران بنا دے گا، اس لیے تم اچھی طرح چیزوں کا خیال کرو اور اپنے معاملات کی مکمل نگرانی کرو۔ پھر آپ نے عام رعایا کے نام ہدایات جاری فرمائے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمہ اللہ، وفات 310 ہجری، تاریخ الطبری، تاریخ الرسل والملوک میں لکھتے ہیں وکان کتابہ الی العامہ، عوام الناس کو خط لکھا، کیا؟ اما بعد فإنکم انما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع، آج تم جس مقام پر ہو یہ پہلوں کی اقتداء اور اتباع کی بنیاد پر ہے۔ فلا تلفتنکم الدنیا عن امرکم، دنیا تمہیں تمہاری شریعت سے ہٹائے مت۔ فإن امر هذه الامة سائر الى الابتداء بعد اجتماع ثلاث فیکم، جب اس امت میں 3 چیزیں آتی ہیں تو پھر بدعات شروع ہوتی ہیں، خرافات شروع ہوتی ہیں۔ کون سی؟ تکامل النعم، مالوں کا بڑھ جانا، بلوغ اولادکم من السبایا، لونیوں کے اولاد کا بڑا ہونا، وقراءۃ الاعراب والاعاجم القرآن، اور اجمیوں اللہ اکبر اور دیہاتیوں کا فرمایا قرآن کریم پڑھنا، یعنی یوں پڑھنا جس طرح دیہاتی قرآن پڑھتے ہیں، اور بغیر تم تجوید کے قرآن پڑھو۔ جب یہ 3 چیزیں آتی ہیں تو پھر فساد ہوتا ہے۔ آگے فرماتا فإن رسول اللہ قال الکفر فی العجمہ، اللہ کے نبی فرماتے تھے کفر اجمیوں میں ہے۔ کیا مطلب؟ فإذا استوجب علیہم امر تکلوا وابتدعوا، کہ جب کوئی معاملہ مشکل ہوتا ہے تو بدعت ایجاد کرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تم نے اس کا خیال کرنا ہے۔ فوجیوں کے وظائف میں آپ نے اضافہ کیا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، وفات 310 ہجری، تاریخ الطبری، تاریخ الرسل والملوک میں کہتے ہیں اول خلیفہ زاد الناس فی اوطیاتہم 100 عثمان فجرت، آپ نے فی فوجی 100 درہم کا تنخواہ میں اضافہ کیا۔ ساحلی علاقوں کو مضبوط کرنے کا حکم دیا۔ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، فتوح البلدان، فتح مدینہ، فرماتے ہیں جب حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ مقرر کیا گیا، آپ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا، کیا؟ یامر بتحسین السواحل وشحنتها وقت واختاء من ينزله ایاها القطاع ففات، فرمایا سرحدات کی حفاظت کرو، وہاں موجود لوگوں کو جگیریں اور وظائف دو۔ نمبر 8، بچوں کے لیے آپ نے وظائف مقرر کیے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منی الحاشمی البغدادی رحمہ اللہ، وفات 230 ہجری، الطبقات الکبریٰ لسعد میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں قدم جدی الخیار علی عثمان، میرے دادا خیار عثمان کی خدمت میں گئے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے پوچھا کم معک من عیالک، آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا اتنے ہیں۔ فرمایا اما انت یا شیخ فقد فرضنا لک 15 1500 درہم تمہارا، ولیالک 100,000 اور 100 درہم تمہارے بچوں میں سے، گھر والوں میں سے ہر کسی کا۔ کہتے ہیں ان کے ساتھ 60 لوگ رہتے تھے، گویا کہ 7500 درہم وظیفہ ان کا طے ہو گیا، اس دور کی بات۔ امام حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ، اندر عجیب بات فرماتے ہیں کہ محمد بن ہلال اپنی دادی کا ذکر کرتے ہیں، کانت تدخل علی عثمان و محصور، حضرت عثمان جب محاصرہ میں تھے ان کی دادی وہاں جایا کرتی۔ اللہ، آپ ذرا دیکھیں مشکل دن، فولدت ہلالا،
کہتے ہیں ان کا بیٹا پیدا ہوا محمد بن ہلال کا والد ہلال، تو فقدا وہ نہیں آئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ وہ خاتون نہیں آئی؟ انہوں نے کہا جن کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسل الی ب50 درہما وشقیقۃ سنبلانیہ، فرمایا 50 درہم بھیجے، سنبلانی کپڑا بھیجا، فرمایا یہ تمہارے بیٹے کا وظیفہ اور یہ کپڑا ہے۔ فیضا مرت بھی سنہ رفعنا الی 100، اور جب یہ 1 سال یعنی 1 سال کی عمر بڑھ جائے گی ہم ان کا وظیفہ 100 درہم کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت فتوحات ہوئی۔ آپ کے یہاں فتوحات 2 قسم کی تھی۔ نمبر 1، بعض ممالک جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے لیکن وہاں کے لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ ان کو فتح کیا، جیسے آذربائیجان، آرمینیا، رے، سکندریہ۔ تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ میں ان علاقوں کا تفصیلاً ذکر موجود ہے۔ نمبر 2، وہ علاقے جو پہلے فتح نہیں تھے عثمان غنی کے دور میں فتح ہوئے، اللہ اکبر، وہ تو اتنے زیادہ ممالک ہیں کہ انسان گنتی کرے تعجب کرتا ہے۔ بلاد روم اور روم کے قلعے، بلاد مغرب، طرابلس، انطاکیہ، طرطوس، شمشاد، ملتیہ، افریقہ، سوڈان، ماوراء النہر، ایشیا کوچک، ایران، ترکستان، اندلس، استخر، قنسرین، قبرص، فارس، سجستان، خراسان، مکران، طبرستان، قحستان، ابرا شہر، توس، بیور، حمران، سرخس، بحق، تالقان، اندازہ فرمائے، فاریاب، تخارستان، جوزجان، بلخ، ہرات، بازی غیث، مروین، کس قدر علاقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ محبت عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔